أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے سبق نمبر صفحہ 3 اشارہ اے میں آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ سے ہر سبق کے شروع میں ایک سلائیڈ پہ پوچھا جائے گا کیا آپ نے جو ہے قرآن پاک کے حصے سے کوئی لفظ سیکھا، اگر نہیں تو اس کی کوشش کیجیے۔ الحمدللہ اس کورس 2 میں ہم جو ہے سورہ بقرہ جو ہے اس کے اندر پڑھ رہے ہیں 5 پہلے صفحے، اور ان میں ہم نے متقین، کافرین، منافقین اور دعوت القرآن جو ہے اسے پڑھنا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ ان تمام 5 صفوں کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی جو ہے 5 انگلیوں پر جو ہے ایسے لکھتے ہیں۔ پہلی انگلی پہ پہلے صفحے کے اشارے، دوسری انگلی پہ دوسرے، تیسری پہ تیسرے، چوتھے اور 5ویں، اسی طرح ہر انگلی پہ ایک ایک صفحے کے اشارے لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہم نے جو اب تک پہلے 2 صفحے پڑھے ہیں ان کے اشاروں کو لیتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ صفحہ، اس میں تھا اشارہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے میں ہم نے پڑھا تھا کافروں کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف ہیں، 2 رخ ہیں۔ اور اسے مختصراً یاد کرنے کے لیے ہم نے یہ سیکھا تھا تعریف، دعا، ہدایت اور صفات، جبکہ دوسرے صفحے میں ہم نے سیکھا تھا کافرین، منافقین، فسادی، بے رخ۔ یہ تو دہرائی تھی جو ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، اب تک انشاءاللہ آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے۔ آئیے آج جو ہے تیسرے صفحے کو لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے تیسرے صفحے میں جو 4 اشارے ہیں وہ کیا ہے؟ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اسے مختصراً یاد کرنے کے لیے آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ تو آئیے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ آگ کی مثال یہ ہم پہلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں، گزشتہ آیات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ان کی صفات کا ذکر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ منافقین کی پہلی مثال کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کی تمثیل یا مثال جو ہے آگ سے دی گئی ہے۔ آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی جو ہے وہ ایسی ہے جیسے اسلام کی روشنی کو دیکھا منافقین نے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اللہ نے ان کی روشنی یعنی دیکھنے کی صلاحیت، بصیرت جو تھی، اس کو چھین لی۔ اور ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں آ سکتا، کیوں؟ وہ سن ہی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا اور بول بھی نہیں سکتا، تو وہ کیا اظہار کرے گا یا کیا سنے گا اور کس چیز پہ جو ہے وہ عقیدہ رکھے گا؟ تو یہ جو منافقین ہیں ان کی مثال گویا ایک ایسے شخص کی ہے جو اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے اور گونگا بھی ہے۔ گویا دین کے معاملے میں حالانکہ ان کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن دین یعنی حق کو نہیں سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ اس کے بارے میں بات کر سکتے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہ شروع میں دیکھا تھا کہ ہر صفحے میں تقریباً ہر لائن کے اندر تقریباً 2 سے 3 نئے الفاظ ہوں گے، لیکن اس آیت مبارکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی لائن میں 2، دوسری میں 5، تیسری میں 5 آئے ہیں۔ اس طرح یہ کچھ ایک زیادہ ہو گیا اوسطاً، لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم نے جو قرآن پاک میں دیکھا اس میں 3 سے کم جو الفاظ تھے۔
لہذا یہ الفاظ آپ یاد رکھیں کہ جو جو آپ سیکھتے جائیں گے ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی۔ آئیے ترجمہ اور شرح کی طرف۔ ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ ہیں۔ 3 نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے تقریباً 3 جو ہے فقرے ہمیں سیکھنے ہوں گے تاکہ معنی کو سیکھ کر آسانی سے یاد رکھ سکیں۔ اس کے لیے فکروں کو ہلکا کلر کیا جاتا ہے۔ مثلا اس آیت مبارکہ میں دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم کمثل الذی استوقد نارا۔ مثلهم ہم جمع کا صیغہ ہے، ان کی مثال، کمث کا مثال کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور یہاں پہ یہ اس مثال کی طرح دی گئی ہے، اس شخص کی طرح۔ اسٹوو یہ انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے اسٹوو، یعنی چولہا جو ہوتا ہے جلاتے ہیں اسے اسٹوو کہتے ہیں۔ یہ اس کے تلفظ پہ ہے، آپ کو یاد آسانی کے لیے۔ اسٹوو قد یعنی آگ کو جلایا، نارن آگ کو، اور اس آگ نے کیا کیا؟ فلما عادت، فلما پس جب وہ عادت روشن ہوگی۔ عادت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یہ مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے بھائی، کوئی بتائے گا؟ یہ روشنی کی بات ہو رہی ہے، عادات روشنی اس کی، یہ جو روشنی ہے یہ مؤنث آیا ہے، یہ کیوں آیا مؤنث؟ ہاں جی، کسی کا کوئی آئیڈیا؟ پیچھے ہم نے لفظ پڑھا ہے نار، نار مذکر ہے مؤنث ہے؟ یس چیٹ میں لکھے، آپ اگر میوٹ ہے کوئی بات نہیں، آپ چیٹ میں لکھیے۔ ہاں آگ جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے یہ جو ہے یہاں پہ عداءت یعنی مؤنث کا جو ہے فعل ہے۔ ما حولہ، حولہ یہ اردو میں بھی ہم ماحول، آس پاس اس کو جو ہے پڑھتے ہیں، یہ اس کے معنی ہے بس جو کچھ اس کے ارد گرد تھا، یعنی کسی شخص نے آگ جلائی اور آگ جلانے سے روشنی ہوئی اور اس کے آس پاس روشنی جب ہوگی تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ ذہب اللہ بالنور، ذہبہ، ذہبہ کے معنی ہوتے ہیں گیا، لیکن یہاں اس لیے محاورتن آ رہا ہے ذہب اللہ بہ، یہ جو بھی آ رہا ہے یہ ذہب کو محاورے میں تبدیل کر رہا ہے۔ ذہب اللہ بہ، چھین لی اللہ نے کیا؟ نورہم، ان کے نور، یعنی ان کی روشنی کو، یعنی جو کافر مشرکین تھے ان کی روشنی جو بھی، جو عقل سمجھ تھی، وہ جب روشن ہوئی انہیں پتہ چلا تو اللہ نے کیا کیا؟ انہیں چھین لیا۔ وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا انہیں۔ یس، وَتَرَكَهُمْ کے ٹکڑے کیجئے، کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں؟ وَتَرَكَهُمْ چیٹ میں لکھیے۔ 2 ٹکڑے، 3 ٹکڑے، وَتَرَكَهُمْ 3۔ ہاں تو سنبھل کے، ذرا سنبھل کے، اب ہم قرآن پاک میں اتر رہے ہیں تو اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر زبر جو ہے اہم ہوتا ہے، اس لیے متوجہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہاں کیا چیز اور کس انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا ان کو، کن کو؟ منافقین کو۔ فی الظلمات، فی معنی میں ظلمات اندھیروں، لا یبصرون لا نہیں دیکھتے، یبصرون جمع کا صیغہ ہے اور مضارع کا ہے، یا علامت آئی ہے تو لہٰذا یہ اس کے لفظی ترجمے تھے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ مثلہم، ابھی ہم نے دیکھ لیا 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، مثال کو کہتے ہیں ان کی۔ کمثل، یہ میں نے آپ کو بتایا کاف جو آتا ہے یہ شروع میں کسی کے ساتھ جڑ کر تو اس کے معنی ہوتے ہیں کی طرح، کی طرح، یعنی جیسے اگر کہا جائے زیدن کا اسد، زید شیر کی طرح ہے، کا لفظ استعمال کیا، زیدن کا اسد، اسد شیر کو کہتے ہیں، کا اسد سے پہلے آ گیا شیر کی طرح۔ اسی طرح کمثل مثل کی طرح، مثال کی طرح، کیا؟ الذی ان لوگوں کی، کس کی؟ استوقد، یہ اسٹو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو یاد کرنے کے لیے انگریزی کا لفظ اسٹو رکھیں، اسٹو کے معنی ہوتا ہے چولہا، تو یہ یہاں پہ کیا ہے؟ انہوں نے جلایا، استوقد جلایا کیا؟ نارن آگ کو، نار کو ہم وقنا عذاب النار سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ ہاں یہاں ایک لفظ آیا تھا اداعت، اور میں نے پوچھا تھا یہ مؤنث ہے، یہ کیوں آیا؟
اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے اس سے جو ذکر ہو رہا تھا آگ کا تھا. یہ دیکھیں فعالت، یہ ہم نے ایک پڑھا تھا فعالہ کے ٹیبل میں کہ مؤنث کے لیے جو صیغہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ فعالت. تو یہاں پہ کیا عادات، یہ اسی وزن پہ اسی طرز پہ ہے. فلما عادت، فلما کیا ہوا جب وہ روشن ہوگی جو آگ انہوں نے چلائی تھی تو اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ، ان کی یہ جو ظہور ہے اس کو، اور جس نے ان کے آس پاس کا ماحول روشن کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ذہابہ لے گیا. لیکن جب اس کے ساتھ بھی آ جائے، ذہابہ کے ساتھ بھی آیا، یہ دیکھیں ذہابہ بھی چھین لیا، بھی اب یہ ساتھ نہیں ہے، درمیان میں لفظ اللہ آیا ہے. یہ ایک چیز یاد رکھیں، قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جب کوئی اسم آگے شروع میں آ جاتا ہے خلاف، تو وہ اس پہ اسٹریس دے رہا ہوتا ہے، اس پہ تاکید کا زور دے رہا ہوتا ہے. ذہب اللہ، اللہ نے چھین لیا بنورہم، ان کو روشنی کو. اور پھر یہی نہیں بلکہ ترکہم، ان کو چھوڑ دیا. ترک سے نکلا ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ترک کر دینا. ہم ان کو کہاں؟ فی الظلمات، ظلمات یعنی اندھیروں میں، اندھیروں کا مطلب ہے گمراہی میں، جس میں ایمان کی روشنی نہیں ہے. لا یبصرون، وہ تو دیکھتے ہی نہیں. بصارت، بصیرت، یہ سارا جو ہے اردو میں آتا ہے. تو آئیے اس کا پورا ترجمہ دیکھتے ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی الظلمات لا یبصرون. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جو ہے کیا کیا، آگ کو جلایا، پھر جب اس نے روشن کر دیا اس آگ نے اس کے ارد گرد کے ماحول کو، تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا ان سب کو اندھیروں یعنی گمراہیوں میں کہ وہ دیکھتے نہیں. اس مثال کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کے لیے تصور کا بھرپور جو ہے وہ استعمال کیجیے. کیا اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی ذات نے کیا کیا چیزیں کیسے کیسے ہمارے مثال کے لیے بیان کی ہیں. مثلا آپ کو آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے لیکن بند آنکھوں سے آپ نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر کسی چیز کو آپ تصور کرتے ہیں بند آنکھوں کے ساتھ تو وہ آپ کو بہت واضح ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ تصور کریں آنکھیں بند کر کے کہ آپ ریگستان میں، صحرا میں، جہاں گرمی ہے، دھوپ ہے، سایہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کھڑے ہیں اور آپ کو راستہ بھی نہیں پتا، اور اس دوران وہاں رات اندھیرا ہو جاتا ہے کہ اب تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. ایسے میں اگر آپ کو کہیں کسی طرف سے روشنی نظر آئے اور کوئی آپ کے لیے راستہ واضح کر دے تو آپ کتنی خوشی سے دوڑتے ہوئے اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی منزل یا گھر کی طرف چل جائیں گے. تو اسی طرح یہ جو قرآن ہے یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے. جب آپ اس کی طرف چلتے ہیں قرآن آپ کے لیے اس مشعل کی طرح، اس چراغ کی طرح روشن کر دیتا راستہ ہدایت کا کہ آپ سیدھے اس پہ چلے جاتے ہیں. ورنہ یہ دنیا کی گمراہی اور اس کے اندر جو ہے آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ہر چیز پہ جو ہے پردہ پڑا ہوا ہے. اس پردے کو یہ قرآن ہٹا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس مثال کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے تو اچھے لوگوں نے اسے قبول کر لیا اور منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا. تو کیا ہوا پھر ان کا؟ تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی، یعنی ان کی سمجھ اور عقل کو چھین لیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا کہ وہ ہدایت کو نہ پا سکے. تو یہ کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب دیجئے، یہ آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے. ترجمہ کیجئے. استوقد نارا، وہ سب جلا رہے ہیں آگ، اس نے جلائی آگ، تم نے جلائی آگ، ان سب نے جلائی آگ. ABCD چیٹ میں لکھیے. شاباش. بی دیکھ لیتے ہیں جی. ویری گڈ. منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، ہدایت دی لوگوں کو، پائی ہدایت، حق کو پایا. جی جلائی آگ. ہر دفعہ بی کا فارمولہ نہیں چلتا. اچھا آئیے آیت کا اگلا حصہ لیتے ہیں. سمم، سمم بکم فہم لا یرجعون. 3 لفظ استعمال کیے.
کے اوپر جب غور کرتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایک لفظ لاتا ہے, کہیں دو لاتا ہے, کہیں تین لاتا ہے, اور اس میں ایک پوری جو ہے وہ تفسیر جمع ہوتی ہے. اس آیت مبارکہ کے ان تین لفظ کو غور سے دیکھیں. اس کو یاد کرنے کا فارمولا ڈاکٹر عبدالعزیز عظیم نے کہا, سمن سننے سے, جیسے سننا, بکمن بولنے سے, اندھا یعنی کیا ہے, سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے اور اندھے ہیں. کیا فہم لا یرجعون, کہ وہ پس نہیں لوٹیں گے. یا کو ہٹا دے تو راجعون, یہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں آپ نے پڑھا تھا, یہ وہاں سے ہے, اس سے یاد کر سکتے ہیں. تو اسے سمن بکمن کو یاد کیجئے. سمن جو سن نہیں سکتا, بکم جو بول نہیں سکتا. بے سے بکم بولنا, سواد سے یہ سن نہیں سکتا. اس سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. کیا چیز نہیں سن سکتے؟ وہ حق کو نہیں سنتے, حق کو بولتے نہیں, حق کو دیکھتے نہیں. یہ پکے منافقین ہیں, ان کے واپس آنے کی کوئی امید. ہاں جی, کون بتائے گا یہ یرجعون اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے؟ مجھے تو ہر چیز یہ حرف لگتی ہے. فعل کوئی مضارع, بڑا حرف ہوگا. فعل فعل ہے, مضارع. فعل ہے. دیکھیں ہم اسٹیپ وائز جائیں گے. فعل ہے, مان لیا. اب بتائیں ماضی ہے, مضارع ہے, امر ہے, کیا ہے؟ مضارع. مضارع کیسے پتا چلا؟ میں تو کہتا ہوں امر ہے. لا کے ساتھ آئے. لا کے ساتھ تو امر بھی آتا ہے. یہ تو پہچانتا ہوں میں نا, مطلب سر اس کے مجھے پتا شروع ہے میں یا لگ گئے یا ہیں. ہے سر, سر یا اس کے لگی شروع شروع میں میں. یا لگ یا گئے ہیں. یرجعون. یا کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مستقبل ہے. کام کی بات میں آپ کو بتاؤں, 4 لفظ ہیں, 4 حرف ہیں, ان کو کہتے ہیں علامات مضارع. یا, تا, نون اور ہم. اگر کسی فعل کے شروع میں ان چاروں میں سے کوئی آئے تو سمجھتے ہیں یہ فعل مضارع ہے. تو اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ اس میں علامت مضارع آ رہی ہے, لا کا تعلق نہیں ہے. یا آ رہا ہے, یا جو ہے فعل سے پہلے جب آئے گا تو یہ ہوا ہم میں سے کوئی ہوگا. اگر جمع ہے تو ہم ہوگا, اگر واحد ہے تو ہوا. اور اگر تا آ رہا ہے تو وہ پھر انت اور انتم میں سے کوئی ہوگا. اگر جمع ہے تو انتم کے لیے ہوگا, اگر واحد ہے تو انت. اور اگر نون آ رہا ہے تو وہ کس کے لیے ہوگا؟ بھائی لگتا ہے میرے لیے ہوگا. ہاں جی, نون ہم کس سب کے کے لیے لیے, ہوگا؟ ہم سب کے لیے. ہاں, جمع کے لیے ہوگا. اور حمزہ بیچارے اکیلے کے لیے حمزہ ہی رہ گیا پیچھے. تو میں یعنی آنا کے لیے حمزہ, نحنو کے لیے نون, انتا انتم کے لیے تا, ہوا ہم کے لیے یا. یہ 4 علامتیں مضارع ہیں. آج پکا کر لیں, لکھ لیں اپنے پاس کہیں اور اس کو دہراتے رہے. تو جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے کسی بھی فعل کے شروع میں ان میں سے کسی میں فوراً سمجھ جائیں گے مضارع. ہاں جی, سم, اندھا, گونگا, بہرا, اندھیرا, ABCD لکھیے. چیٹ ریپیٹ کر دے پلیز. یہ ریپیٹ ہوگا ریویژن میں, جب میں گرامر پڑھا رہا ہوں گا اس میں کروں گا اگلے پارٹ میں. ابھی تو پڑھایا تھا سمون, سننے سے. سمون کو یاد کریں, سننے سے. چلیں اگلا موقع دیا ڈاکٹر عبدالعزیز عظیم کی مہربانی ہے, کہتے ہیں اچھا اگلے کا بتا دو, یہ نہیں آیا تو بکم. بکم کون ہے؟ بکم, ہاں جی, اچھا چلو ابھی ہوشیار ہو گیا. اس نے تیسرا بھی دے دیا, کہتے اچھا گونگا, بولنے سے گونگا. بولنے سے گونگا تو سسٹر میں نے بتایا تھا بکمن, بے سے بولنا, بولنا اس سے یاد کریں. جی, یہی تو کھلی ہے, آپ لوگ سنتے ہیں یاد نہیں کرتے. سمن سننے سے تھا, بکمن بولنے سے تھا, پیچھے ایک ہی رہ گیا ہوں, وہ جو ہے بہرا ہو گیا. چلیے کوئی بات نہیں. منافقین ہیں بہرے, گونگے, اندھے, اچھے اخلاق والے. ہاں جی, ایک سے زیادہ جواب ممکن ہے, ہوشیار رہیے گا. سر امیون تو چیٹ میں اندھے آتا ہوگا نا؟ ABD, امی اندھے, یس ABD. یو آر رائٹ. ہاں جی, ابھی لاسٹ سلائڈ پہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تھی, وہ اس نے نیچے اس پہ کلک کر دیا تھا بہرے پہ. جی ہاں, ABD.
आई एम सॉरी, ये स्लाइड पीछे से बन गया, इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सका, लेकिन यू आर राइट, इसका जवाब डी है। ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्शन सिस्टर। हाँ जी, अब इसकी जवाब तो मैंने जाहिर कर दिया, मैं क्या पूछूं आपसे। ये तीनों इलामती हैं, बहरे, ABD। गूंगे, अंधे। हाँ चले, अल्लाह ने खत्म कर दिए मुनाफिकीन की क्या हकूक, सुनने की ताकत, रोशनी, नजर। यहाँ तो पता सी चल गया। सी रोशनी, गुड, नजर नहीं की थी, नजर भी लेकिन ये है। 3 चीजों का जिक्र आया है, तो ये उनमें से 2 का तो जिक्र था ना। अच्छा हाँ जी। चले, अब म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए, आ जाइए, हम जो है इसका पूरा तर्जमा लेते हैं। उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने जलाई आग, फिर जब आग ने रोशन कर दिया जो उसके इर्द गिर्द था, तो छीन ली अल्लाह ने उनकी रोशनी और छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में कि वो नहीं बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटे। यानी ये मुनाफिकीन की जो है वो तरफ इशारा है कि उनकी हालत उस शख्स की तरह है जो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है। और ऐसा शख्स अपने जज्बात या ख्यालात का कैसे इजहार कर सकता है? कर ही नहीं सकता, क्योंकि ना वो बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है। तो ये दीन के मामले में, ईमान के मामले में, हदायत के मामले में मुनाफिकीन की मिसाल इस शख्स की है। ये दुनियावी सलाहियतें तो उनकी होती हैं, जैसे हम इंसानों के सबकी जो है एक सुनने, देखने, बोलने की हिस्से हैं, तो काम करते हैं, उनकी कर रही होती है, लेकिन जो अकल के अंदर एक शऊर होता है, हदायत और ईमान की रोशनी होती है, वो उनसे छीन ली जाती है। तो आइए इस बाग, दुआ और प्लान की तरफ। मसलन इस बाग में हम देखते हैं मिसाल अल्लाह ने आग और उससे निकलने वाले रोशनी की बयान की। मुनाफिकीन ने इस्लाम की रोशनी को देखा, लेकिन उन्होंने इसे कबूल नहीं किया। अल्लाह ने उनकी रोशनी बसीरत को छीन लिया। क्यों? उनकी मिसाल अब ऐसे होगी, गूंगे, बहरे, अंधे शख्स की तरह है जो कभी हक की तरफ नहीं लौट सकते। तो आइए, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ये जो भी है रुपया, ये जो भी आपको ऐसा नजर आए, प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए। ये क्लास के अंदर अक्सर बाज़ औक़ात ना चाहते हुए और बाज़ औक़ात ला इल्मी में जो है म्यूट अनम्यूट हो जाते हैं, तो ये हमारा काम हमने बंद कर दिया पड़ी ताकि क्लास डिस्टर्ब हो। तो आइए दुआ की तरफ, बड़ी ही प्यारी और बहुत ही अच्छी दुआ जो है आज तो आई है। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़क़ना इत्तिबाअहु, यानी ए अल्लाह हमें हक को हक के तौर पर दिखा और हमें उसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। वअरिनल बातिला बातिलन वरज़क़ना इत्तिबाअहु, और हमें बातिल को बातिल के तौर पर दिखा और हमें उससे बचने की तौफीक अता फरमा। तो आइए अपना एहतिसाब करें कि हम इस पे कितना अमल करते हैं और अल्लाह ताला से जो है इसकी हदायत मांगने के लिए प्लान बनाएं कि इंशाअल्लाह मैं हमेशा अपने कान, ज़बान और आंखों को हक बात सुनने, बोलने और देखने के लिए इस्तेमाल करूंगा या करूंगी। ये करूंगी जो है वो माफ नहीं हो गया कि अगर यहाँ नहीं लिखा है तो कहें जी इस हमारे तो जिक्र नहीं आया था। नहीं, एवरीबॉडी इज राइट। अस्मा और अफ़आल लेते हैं इस आयत में। मसलुहुम, ये देखिए मसल आया, मसल वाहिद होता है, इमसाल जो है जमा होता है। दूसरा लफ्ज़ इसमें आया नूर, नूर बिनूरिहिम, यहाँ पे जो है नूर, रोशनी, अनवार, इसकी जमा होता है। तीसरा यहाँ पे जुल्मात, ये जमा का सीगा है, जुल्मत वाहिद है, जुल्मात जमा। तो आइए 3 हरफी जो है अफ़आल लेते हैं। 3 हरफी अफ़आल जो इसमें हमने देखने हैं। पहले आया ज़हाबा, ज़हाबा का क्या होता है? ज़हाबा यज़हबु, इज़हब, ज़ाहिब, डैश, ज़हाब। दूसरा फेल जो इसमें आया है वह है तरका, तरका यत्रुकु, उत्रुक, तारिक, मतरूक, डैश, डैश नहीं है बल्कि तुर्क के तर्क के बाद है एक लफ्ज, अच्छा, रजा, रजा, यरजू, इर्ज, राजी, मरजू, रुजू, रजा। अब आप में से कोई इनको एक बार दोहरा दे तीनों को, तो फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि मुझसे कुछ थोड़ी बहुत शायद मैं समझता हूँ कोताही हो गई है।
تو آپ میں سے کوئی سے صحیح پڑھ لے. جی فرزانہ, فرزان سوری. فعل ماضی ذہبا، فعل مضارع یذہب، فعل امر اذہب، اسم فاعل ذاہب ڈیش، اسم مفعول ڈیش، اور مصدر ذہاب، صحاب. اور تارکا فعل ماضی. اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے, ہم ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے آپ کا ذاہب یذہب اذہب ذاہب ڈیش ذہاب. چلیے اس طریقے پر اسے دوہرا دیجیے. ذہبا یذہب اذہب ذاہب ڈیش ذہاب. اگلا تارکا یترکو اترک اترک تارکن متروکن ترکن. رجا رجا یرجع ارجع راجعن مرجون رجعن رجوع. رجوع اور رجع, رجوع اور رجا. تھینک یو. اب یہ میوٹ کر لیجیے پلیز. ہاں جی یہ سوال جو آپ ادھر ہی کھڑے ہیں, یہ تم گئے ہی نہیں, کہیں جاتے ہی نہیں. رجا سے 3 اسما کی چابیاں میں, رجا یرجع رجوع, رجا یرجع رجوع, رجع رجان یرجع ارجع ارجع. ہاں جی ABCD. ڈی. دیکھ لیتے ہیں, باقی آپ نے تو صحیح بتا دیا, میں تو کہہ رہا تھا یہ بتائیں گے. ترکون کا فعل ماضی, اب استادی پتہ چلے گا. ترکو یترکون تترکون ترکتو. ABCD. اے سوری اے نہیں, ترکا ترکو. ٹھیک ہے, ترکو یہ جمع کا صیغہ ہے, اے ہی ہے. ٹھیک اور ہے. اس جمع کے سسٹم میں یہ کونا آیا ہے, تے آیا ہے. ابھی تو پڑھایا تھا علامت مضارع میں 4 ہوتی ہیں, یا تا نون حمزہ. تا آیا, تا آپ کو انتا اور انتم کی طرف لے کر جاتا ہے, تو یہ ترک نہیں, یہ ترک تم ہوگا. کیوں تم جو ہے وہ تم کی اس کے آتا ہے طرز میں. اچھا چلے کوئی بات نہیں. انوار کا واحد بتا دیجیے. نور. نور انوار. نور سی. بہت آسان تھا نا. تو آئیے آپ سب سے التجا ہے کہ اپنے ساتھ ہوم ورک کو جو ہے نا آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا. 2 تلاوت کے 5 منٹ مصحف سے, 5 منٹ جو ہے وہ دیکھ کے, 2 پڑھنے کی کتاب سے اور پاکٹ بک یا شیٹ سے. یہ اب ہم جو PC1 میں تمام چیزوں کو سمجھ سکے ہیں. اس کورس کا لفظی ترجمہ الفاظ کا MP3 جو ہے سننا تو وہ آپ لے لیجئے, اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے, اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے, اور اپنے لیے دعا کیجیے. رب زدنی علما. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جو دعا بتا رہا ہے تو اس کا اندازہ کریں کہ وہ کتنی ہے, اور اپنے پیارے نبی کو بتا رہا ہے. حضرت آدم سے لے کے آج تک 1,24,000 انبیاء ہے, کسی کو نہیں بتایا. یہ دعا آپ کے لیے مخصوص رکھے تھے کہ میرے نبی یہ دعا پڑھ. تو ہم کس خاطر میں جن کو آتا جاتا وہ بھی ایسے نہ پڑھے, تو ہمارے لیے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اللہ سے جو ہے علم مانگے اور اس کے دیے ہوئے الفاظ جو اس نے بتایا ان پہ مانگے. تو اس کا ورد کیجیے, اپنے ساتھیوں کو جو ہے آپس میں جو کچھ سیکھا ہے اسے منتقل کیجیے, بتائیے. الحمدللہ اب ہم نے پہلا حصہ کور کر لیا ہے. اس حصے کے بعد ہم دوسرے حصے کی طرف چلیں گے. اگر آپ میں سے کسی کا ایک آدھ سوال ہے چھوٹا سا تو وہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں اسی سبق کے بارے میں. باقی جو ہے انشاءاللہ آنسر کویسچن میں جو آپ پوچھیں گے میں بتاؤں گا, لیکن یہاں صرف اس سبق جو پڑھا ہے اس کے بارے میں کوئی ایک سوال ہے. سر علامت مظاہرہ پلیز ریپیٹ کر دیں, اس میں الف ہے یا حمزہ ہے, کیا ہے؟ حمزہ 4 ہی لفظ میں نے کہا ہے, یعنی اعراب والا حمزہ جس کے اوپر نیچے اعراب ہوں گے. اعراب چھوڑ دیجیے, آپ میری بات سنیے. نہیں, ایک لفظ الف ہوتا ہے اور ایک حمزہ ہوتا ہے, تو ان میں آپ سے کو میں جس نے کو حمزہ الف کا تو ذکر ہی نہیں کیا. میں نے تو 4 لفظ ہوتا ہے, میں دہرانا چاہ رہا ہوں, بار بار اس کو روک نہیں مجھے, میں دہرا رہا ہوں. یا ہوا ہم کے لیے آتا ہے, انتا انتم کے لیے آتا ہے, نا نحن کے لیے آتا ہے, حمزہ
आना की है, खत्म, बात खत्म। ठीक और ठीक है रिकॉर्डिंग सर। भी आपको मिलेगी सिस्टर, रिकॉर्डिंग में ये 3 दफा मैंने तो अब तक दोहरा दिया, आप उसे वहां सुन लीजिएगा। अब ये निकलते हैं दूसरे से की तरफ, क्योंकि वो बहुत अहम है। ग्रामर के बगैर आप अरबी नहीं सीख सकते, और ग्रामर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसे थोड़ा सा आसान करें आज। तो आइए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम अहबाब को आज के इस सबक के हिस्सा दोम ग्रामर सफ़ा 3 इशारा बी में खुश आमदीद कहती हूँ। और आज हम इंशाल्लाह जन्ना का जो है ये एक नई चीज़ है, ये पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक जितने अफ़ाल हम पढ़ते रहे हैं वो 3 हरफी में जो है ये डबल हरफ वाले नहीं आए थे, ये डबल हरफ वाला। तो आइए ये जन्ना को देखते हैं। उससे पहले हमने जो अब तक पढ़ा है उसे एक बार दोहरा लेते हैं। सेहतमंद अफ़ाल हमने पढ़ा था, फतहा, नसरा, दरबा, समिल। फिर हमने पढ़ा अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा, वादा, या बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला, ज्यादा, इसलिए दुआ करो हदायत की, दा, हदा। ये हम पढ़ चुके हैं। ये आपके सामने पूरा टेबल है, आप में से कोई से एक बार दोहरा दे पूरे टेबल को। यस, कौन दोहराना चाहेगा? हाँ जी, नाहिद आसिफ, बहुत देर के बाद आई है सिस्टर, चले दोहराएं इस टेबल को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा उसने अता किया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा सॉरी बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला उसने कहा, ज्यादा उसने बढ़ाया, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ उसने दुआ की, हदा उसको हिदायत मिली। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपके लम्हे इज़्ज़त फरमाए। अब हम ऐसे अफ़ाल सीखेंगे जिसमें जो है मुकर्रर 2 हरफ आते हैं। मिसाल के तौर पे जन्ना, इसमें देखिए ज़ात के बाद नून नून है, दल्ला, दाल के बाद लाम है। तो ऐसे अफ़ाल जो हैं ये भी इसी तरीके से आते हैं, यानी ये जन्ना ये जो है इसी तरह आएंगे जैसे हमने पहले ये अफ़ाल जो है वो पढ़े, कमजोर अफ़ाल पढ़े। तो ये देखिए इसका टेबल आ गया। जन्ना, उसने गुमान किया, जन्नु, उन सब ने गुमान किया, जन्नंता, आपने गुमान किया, जन्नंतु, मैंने गुमान किया, जन्नंतुम, आप सब ने गुमान किया, लेकिन हम जन्नन्ना, सर हम सब ने गुमान किया। प्लीज म्यूट रखिए, बेशक आप सही हैं लेकिन मुझे पूरा करने दीजिए, आपसे ही मैं इसकी दोहराई कराऊंगा। जन्ना, ये जो है देखिए यहाँ पे शद के साथ नून था, जन्नू में भी शद के साथ, अब यहाँ ये खुल गया। वो जो डबल नून था उसको हमने जनंता, जनंतु, जनंतुम, और फिर यहाँ देखिए वापस शद में आ गया, जनन्ना। क्यों? इसलिए कि यहाँ नून, वो जो ना का नून है वो भी आ गया, 3 नून हो गए, तो इसलिए एक शद की शक्ल में गया। तो अब ये जो है आप में से कोई इसे दोहरा दे। जी, कौन दोहराना चाहेगा? हाँ जी, साइमा अब्दुल वहीद, माजी का टेबल जन्ना का दोहरा दीजिए। जन्ना, उसने गुमान किया, जन्नु, उन सब ने गुमान किया, जन्नंता, आपने गुमान किया, जन्नंतु, मैंने गुमान किया, जन्नंतुम, आप सब ने गुमान किया, जन्नन्ना, हम सब ने गुमान किया। आप में से कोई कह रहा था कि ये सही नहीं है, तो आज हमने कौन सा पढ़ना है आप मुझे बताइए, मैं वो खोल देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ब्रदर हमारा का पढ़ना था। हमारा कोई मसला नहीं है, जस्ट 1 मिनट मुझे दो, मैं हमारा का टेबल निकाल देता हूँ।
پھر آواز نہیں آ رہی. آ جاتی ہے ابھی, ہولڈ کرے تھوڑا. یہ نیچے جرابیں گندی ترکار ہے, جوتے پہنو. آواز نہیں آ رہی. کس کی جوتے لائے تھکے گھر پہننے والے. میری بہن جوتے شوتے کسی اور کو پہنائے ہیں, ہم میوٹ کر لیا کریں. ساری باتیں آپ لوگوں کی آتی ہیں, تھوڑی دیر بعد چیک کر کے میوٹ کر لیا کریں. ہاں جی, ابھی کوئی سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. ہمارا کی ہے ہمارا ٹھیک ہے. ہاں جی ڈھونڈ لائے, فکر نہیں کرو, کہیں نہ کہیں پڑا تھا, مل گیا, کہاں جائے گا. اس میں ہم نے ایک نئی چیز سیکھنی تھی, وہ یہ ہے کہ اب آگے تک ہم چلیں. کمزور افعال کے بارے میں دو باتیں سیکھتے رہے ہیں. ایک یہ کہ کمزور افعال جو ہیں ان چار افعال میں سے کسی ایک اسٹائل پر آتے ہیں. فتح, یفتح, نصر, ینصر, ضرب, یضرب, سمع, یسمع. اور دوسری یہ ہم سیکھتے آتے ہیں کہ یہ کمزور حروف تھک جاتے ہیں, یعنی یہ آپس میں یا تو ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں, تاکہ ہم انہیں آسانی سے جو ہے سیکھ سکیں. اور تیسری آج ایک بات آپ سیکھیں گے, وہ یہ ہے کہ کمزور افعال کے متعلق تیسری بات کہ جب آپ ماضی کا ٹیبل دیکھیں گے تو کمزور حرف جو ہے اگر اس میں کوئی الف آ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ بدلی ہوئی حالت ہے, یعنی واو یا ہے, جو کہ بدل کر الف نظر آ رہا ہے. واو کی مثال کالا, دعا. یا کی مثال قادا, زادہ. اور مادہ اصل حروف اصل میں کالا کے اندر قاف واو لام تھا, یہ واو جو ہے الف سے بدل گیا. دا کے اندر دال عین واو تھا, یہ واو جو ہے یہ الف سے بدل گیا. اسی طرح یا کی مثال قادا میں ہم نے دیکھا کاف یا دال ہوتا ہے, لیکن یہ یا جو ہے الف سے بدل گیا تھا. زادہ میں یہ زا اور یا دال, یہ یا جو ہے زا. تو ایک چیز آپ نے اب نہیں سیکھی ہے اس سلائیڈ میں, وہ یہ کہ اگر کمزور افعال میں الف آ رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ کسی سے بدل گیا ہے, یا تو وہ یا کی جگہ آ رہا ہوگا یا واو کی جگہ آ رہا ہوگا. اسے آپ نے پکا یاد کر لینا ہے کہ کمزور افعال میں جیسے اب یہ کالا, دا, قادا, زادہ, یہ چار ہیں, ان میں الف آ رہا ہے, سمجھ لیں یہ الف اصل نہیں ہے. اصل لفظ یا تو یا ہے, جیسے کالا اور دا میں جو ہے واو ہے, اور قادا اور زادہ میں یا ہے. یہ جو ہم نے اب تک پڑھا تھا نا, یہ ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں, یہ اس کی مثال ہے. تو اب یہ دیکھ لیں ٹیبل جو آپ کے سامنے آیا ہے, کالا, اس میں یہ الف بدلا تھا, تو یہ کس کی جگہ آیا ہے؟ دال کی جگہ آیا ہے, یا واو کی جگہ آیا ہے, یا کی جگہ آیا ہے؟ کس کی جگہ آیا ہے؟ یس, واو کی جگہ. اور زادہ میں یہ الف کس کی جگہ آ رہا ہے؟ یا کی جگہ, واو کی جگہ, یا کی جگہ. یا کی جگہ. آپ لوگ میری طرح بالکل, میری بھی یہی حالت ہے, ابھی پیچھے آ جاؤ. یہ دیکھیں ہم نے کہا تھا کالا, دا, ان دونوں کے اندر واو ہے, واو کی جگہ آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ کالا میں واو تھا, دا میں بھی واو تھا, یہ دونوں جو ہے واو ہیں, اسی لیے جو ہے ان کو جو ہے یہ ایک ٹیبل میں رکھا گیا کہ یہ ان میں الف جو ہے یہ واو کی جگہ بدلا ہوا ہے. اور اب تو آسان ہو گیا نا, اب دا اور ہدا میں یہ الف اور یا جو ہے یہ کس کی جگہ آ رہا ہے؟ الف, دا میں یہ الف کس کی جگہ آ رہا ہے؟ یا واو کی جگہ, واو کی جگہ. اور یہ یا کس کی جگہ آ رہا ہے؟ سر ایک پوچھوں میں ایک بات, پوچھئے.
سر یہ اصلی حالت یہ ہے جس میں الف آ رہا ہے یا اصلی حالت وہ ہے جو جس میں واو یا یہ آئے گا؟ مجھے ایکچولی یہ سمجھ اصل نہیں آ وہی رہا ہے لکھا ہوا نا جس میں آپشن میں۔ واو یا آئے گا وہ اصل حالت ہے. وہ اصل حالت جو ہے بعض اوقات ماضی میں آتی ہے، بعض اوقات مضارع میں آتی ہے، بعض اوقات امر میں جا کے پتہ چلتی ہے، اور بعض اوقات مصدر میں پتہ چلتی ہے. یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو یہاں صرف قانون، طریقہ، اصول آپ کو بتایا جا رہا ہے. جو آپ پڑھتے جائیں گے تو وہ الفاظ آپ کو بتاتے جائیں گے استاد کہ اس جگہ یہ آیا، اس جگہ یہ آیا. آپ اس وقت توجہ نہیں دے رہے ہوں گے، لیکن اگر یہ قانون قاعدہ آپ یہاں اس وقت سمجھ جائیں کہ یہ جب الف آتا ہے کسی کمزور الفاظ میں تو وہ یا تو یا کی جگہ آ رہتا ہے یا واو کی جگہ آتا ہے. اب جہاں جہاں ایسے الفاظ آئیں گے، جیسے یہ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ کالا، زادہ، دا، ہادا، تو یہاں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں ان کی جگہ کیا آ رہا ہے. وہ بتاتے ہیں جیسے جیسے پڑھاتے. جیسے اب یہ امرا کا ابھی میں پڑھا رہا ہوں، امرا میں دیکھیں اس نے حکم دیا. اس کا ٹیبل کیا ہے؟ امرا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا. تو آپ میں سے کوئی اس کو ایک بار دہرا دے. امرا کا ٹیبل ماضی. سر میں دو رہا ہوں. محمد سلیم یس جی جی. ہمارا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم نے حکم دیا. ہم سب نے حکم دیا. ٹھیک. اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ سوال جواب ہے. امرنا حل امرا، حل امرا کیا جواب ہوگا؟ نام امرا، نام امرا، حل امرو، نعم نام امر. نام امر. اب یہاں یہ ایک بات یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی بتایا ہوا تھا، ابھی پھر بتا دیتا ہوں. جب سوال میں ہوا آ رہا ہو تو جواب میں ہوا ہوتا ہے، ہم آ رہا ہو تو ہم ہوتا ہے. اسی طرح اگر یہ غائب کا صیغہ آ رہا ہو وہ جواب میں غائب کا صیغہ آ جاتا ہے. جمع ہو تو جمع واحد ہوگا. ہاں جب انت کا کوئی آ رہا ہو صیغہ تو وہ جو ہے آنا کے ساتھ بدلتا ہے. انتم کا صیغہ جو ہے وہ نحن کے ساتھ بدلتا ہے. حل امرتا کیا تو نے حکم دیا؟ کیا جواب ہوگا؟ نعم امرتو. انتا کی جو ہے وہ الٹ آنا کی طرف ہوتی ہے. حل انتم یا حل امرتم کیا تم نے سب نے حکم دیا؟ جواب کیا ہوگا؟ امرنا، نعم امرنا ہاں ہم سب نے حکم دیا. تو یہ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مکالمے میں. اب آگے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں اکٹھا ہو گیا آپ کے پاس، مضارع بھی آ گیا. مضارع میں دیکھیں کیا آتا ہے. یا مرو وہ حکم دیتا ہے، یا مرونا وہ سب حکم دیتے ہیں. کیا آیا علامت مضارع اس میں؟ ہاں جی علامت مضارع بتاؤ مجھے کو. یا دونوں میں یاد رکھیے، بس پکا کر لیں آج. یا مرو یا مرونا دونوں صیغے غائب کے ہیں، ایک واحد کا ایک جمع کا ہے، دونوں میں یا آ رہی ہے. بات ختم. تامرو اس میں تا. تامرو انتا کے لیے، آمرو حمزہ جو ہے آنا کے لیے. یہ چونکہ ہم نے مکالمے کے حساب سے بنائے ہیں اس لیے واحد کے صیغے لیے ہیں. تامرو آمرو. اب اگلا مجھے آپ بتائیں گے تامرونا، تامرونا، نامرو، نامرو. نامرو نہیں ہوتا، نامرونا نہیں ہوتا، واو نون اس کا ڈراپ ہوتا ہے اس لیے نامرو ہو جاتا ہے. تو یہ اب آپ کو آگے ہیں تو چلتے ہیں. یہ دیکھیں پورا ٹیبل اب آپ کے سامنے واضح ہو گیا. یا مرو یا مرونا، تامرو آمرو، تامرونا نامرو. اچھا جی اب آپ میں سے کون اسے دہرائے گا یا مرو کے ٹیبل کو؟ سر یہ چینج نہیں ہوا اس کا الف اور یہ حمزہ کسی چیز مطلب کسی اور کے ساتھ؟ کیسے چینج ہوگا؟ جیسے باقیوں میں نا مطلب کمزور حروف چینج ہو جاتے تھے نا واو کے ساتھ. یہ کمزور نہیں ہے نا، یہ تو وہ ہے. اچھا
حمزہ ہے. یہ کمزور نہیں ہے سسٹر، لیکن یہ کمزور کی طرح ایکٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ جو حمزہ والے افعال ہیں یہ کمزور نہیں ہے، لیکن یہ کبھی کبھی کمزور کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، اس لیے ان کو ان کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. چلے جی وہ چھوڑو، پہلے تو میری تو گردان پوری کرو، ٹائم جا آپ لوگوں نے کہا جی ٹائم ہو گیا بس کلاس میں کرا دوں، میں کرا دوں سر، کون کرے گا؟ میں کرا نہیں دوں نہیں سر. پہلے کر دیا ہے نوید احمد. ہاں نوید خان آ جاؤ. یامرو ہاں یامرونا وہ سب حکم دیتے ہیں، تامرو آپ حکم دیتے ہیں، آمرو میں حکم دیتا ہوں، تامرونا آپ سب حکم دیتے ہیں، نامرو ہم سب حکم دیتے ہیں. ویری گڈ، کیا بات ہے. اب آپ میں سے کوئی ان دونوں ٹیبل کو دہرائے، میں بڑی محنت کر کے ڈھونڈ کے لایا ہوں بھائی، ایک گم تھا. چلو ہاں آئی پیڈ قرآن دازی جی آپ کے لیے. چلو ہمارا اس نے حکم دیا آمر. سر میں بھی آئی پیڈ ہوں، پتہ نہیں آپ نے کون سا آئی پیڈ کا ہے. ایک ہی کھلا ہوا ہے سب تو، ابھی پتہ نہیں کون ہے ان میں سے، آپ یا وہ جی ہے. چلے دونوں باری باری کر لیں، پہلے وہ برادر کو کرنے دے، اس سے شروع کر دیں. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم پورا کریں پھر بعد میں آپ کرنا. آمر اس نے حکم دیا، آمرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امر تو میں نے حکم دیا، امر تم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم نے حکم دیا. یامر وہ حکم دیتے ہیں، یامرونا وہ سب حکم دیتے ہیں، تأمرو آپ حکم دیتے ہیں، آمرو میں حکم دیتا ہوں، تامرونا آپ سب حکم دیتے ہیں، تامرو ہم سب حکم دیتے ہیں. شکریہ. پہلے سسٹر کدھر گئی؟ ابھی آج جلدی سے، اس سے جی پہلے کوئی جی اور نہیں. امرا میں نے اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم نے حکم دیا. یامرو وہ حکم دیتا ہے یا دے گا، یامرونا وہ سب حکم دیتے ہیں، تامرو آپ حکم دیتے ہیں، آمرو میں حکم دیتا ہوں، تامرونا آپ سب حکم دیتے ہیں، نامرو ہم سب حکم دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر سسٹر، آپ نے مجھے بھی یاد دلا دیا. یہ جو مضارع ہوتا ہے اس کا ڈبل ترجمہ کیا جاتا ہے، وہ حکم دیتا ہے یا دے گا. ہمیں چونکہ اب یہ پتہ ہوتا ہے، اس لیے آسانی کے لیے ہم ایک ترجمہ دہراتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ جب کویسچن آنسر آتے ہیں تو وہ جو ہے اس میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ جو ہے کیسا ممکن ہے. چلے جی اس کی عربی بول چال آ گئی. حل نعم یہ دیکھیں حل کا اشارہ، اگر نام نہیں ہوگا، آمرو تامرو تا کا لفظ بول رہا ہوں تو آمرو آئے گا. حل تامرونا نام ابھی. اچھا جی آگے اب بالصلاۃ، نماز کے ساتھ ایک اضافہ ہو گیا لفظ کا. حل یامر بالصلاۃ، نام یامر بالصلاۃ، حل یامرون بالصلاۃ، نعم یامرون بالصلاۃ، حل تامرون بالصلاۃ، نعم آمروا بالصلاۃ، حل تامرون بالصلاۃ. نعم نأمر بالصلاۃ. بس ٹھیک ہے اتنا بھی بہت ہے. ہاں اب تھوڑا توجہ ہو جائے، سارے میوٹ کر لیں، لمبا گہرا سانس لے لے، کیونکہ امر جو ہے اس کا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے آپ بہت غور سے دیکھیں. آمر یہ جو ہے ماضی تھا اور یہ تھا مضارع یامر. ڈاکٹر عبدالرحیم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ماضی سے جو ہے یہ جو صیغہ غائب کا اس سے بناتے ہیں، لیکن نیچے لکھ دیتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ ہے. یہ چونکہ پرانی سلائیڈیں ہیں، وہ نئی سلائیڈیں میں نے بنائی تھی، ابھی اس میں ڈھونڈنے میں اور وقت لگتا ہے، اس میں سوال جواب بھی تھے آپ کے، تو یہاں وہ اس نے لکھا ہوتا ہے نیچے نئی سلائیڈوں میں کہ یہ شارٹ کٹ ہے، بنتا جو ہے وہ مخاطب یعنی تامرو سے ہوتا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں، علامت مضارع گرا دیتے ہیں، چاہے یا ہے یا تا ہے یہ گر گئی، اور جو آخری
حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں. اب یہ جب اسے یا کو گرایا اور یہ بنایا تو یہ بننا چاہیے تھا عمر. یہ حمزہ چونکہ ساکن تھا کمزور تھا, اس نے دیکھا جی یہ تو حکم والا معاملہ ہے, وہ غائب ہو گیا, وہاں سے بھاگ گیا, تو پیچھے کیا رہ گیا ہے مر. تو آمرا یامرو مر, آمرا یامرو مر, اس کو اس طرح یاد کرتے ہیں. مر جو ہے اس کو پھر کبھی کبھی کوئی چیز جب ملاتے ہیں تو وہ حمزہ جو بیٹھ گیا تو وہ پھر آ جاتا ہے, کہتا ہے میں حاضر ہوں جی. اگر واو سے ملائیں گے یا کسی حرف سے ملائیں گے تو یہ حمزہ پھر واپس آ جاتے ہیں, ورنہ مر جو ہے یہ اس کا اصل ہے. تو آئیے اس کی وہ دیکھتے ہیں. مر حکم دے, مر حکم دو, لا تامر مت حکم دے, لا تامرو مت حکم دو. یس, کون گردان کرے گا؟ ہاں جی محمد فرزان. آئیے سسٹر, نام تو مردوں والا لکھا ہے, چلیں سسٹر کرائیں. مر حکم دے, مرو حکم دو, لا تامر مت حکم دے, لا تامرو مت حکم دو. اللہ خیر, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. ہاں جی, سوال جواب کون کرے گا؟ عاصم. عاصم یس. مر آمر. نام عمر. آمر. عمر کو بلا رہے. مر آمرو. آمر مرو نامرو. نامرو. وہ کہتے ہیں نا نہیں نام کہتے ہیں مرو, وہ کہتے ہیں. خیر یہ عربی کا مرنا ہے, یہ مرنا نہیں, یہ حکم ہے. یہ تو اردو میں تو بہت آسان ہو گیا, مرو مت. مرو نامرو. تو آئیے اس کا نہیں دیکھتے ہیں, بلکہ لفظ اس نے ملا دیا مت بالصلاتی. اب کیا جواب ہوگا؟ آمرو بالصلاتی. ویری گڈ. مرو بالصلاتی. نامرو بالصلاتی. لا کا صیغہ آ گیا, نہیں کہا گیا. لا تعمرو. لا آمرو. لا تعمرو. لا نامرو. اس میں ماضی کے صیغے ہوا ہم اس لیے نہیں دہراتے کیونکہ ان کو ڈائریکٹ حکم نہیں دیا جاتا. وہ آپ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے, ان کے لیے علیحدہ صیغے بنائے جاتے ہیں, وہ خصوصی ہوتے ہیں. اس لیے یہاں پہ صرف وہ متکلم اور جو ہے مخاطب کے صیغوں کے دوران مکالمہ کیا جاتا ہے. لا تامر بالمنکر. لا تامر بالمنکر. لا آمر بالمنکر. لا تامر بالمنکر. لا نامر بالمنکر. منکر یعنی انکار کرنا کسی چیز کا, وہ کرنا. اب آگے اس کے فاعل مفعول فعل, تو وہ جو ہے مصدر, اس میں فاعل, اس میں مفعول اور اس میں مصدر آگے. عامر, معمور, امر. اور اگر ان پہ شد لگا دیں گے عامر معمور امر, تو آپ میں سے کوئی اسے ایک بار دوہرا دے, پھر اگلے پورا ٹیبل ہے. عامر معمور امر. جس کو کیا امر. هل انت عامر؟ هل انت نعم عامر؟ انا عامر. هل انتم عامرون؟ نعم نحن عامر. اب یہ پورا ٹیبل آ گیا آپ کا. چلیں جی, پہلے ماضی کا ایک کوئی دہرائے, پھر مضارع کا دوسرا دہرائے, تیسرا جو ہے امر اور نہیں دہرائے. چلیں جی, نہیدہ سے شروع ہو جائیں. ماضی, امرا کا ماضی دہرا دیں. امرا اس نے حکم دیا, امرو ان سب نے حکم دیا, مرتا امرتا آپ نے حکم دیا, امر تو میں نے حکم دیا, امر تم آپ سب نے حکم دیا, امرنا ہم نے حکم دیا, امرت اس عورت نے حکم دیا. یہاں جی دوسرا جو ہے یہ عاصم یامرو کا کرائیں. یامرو وہ حکم دیتا ہے, یامرو سب حکم دیتے. تامرو حکم آپ دیتے حکم ہیں, دیتے. حکم دیتا ہوں. تامرونا آپ سب حکم دیتے ہیں. نامرو آمرو ہم سب حکم دیتے ہیں. تامرو وہ عورت حکم دیتی ہے.
चले जी, नाहिद सॉरी नवीद अहमद खान, आप अमर नहीं और वो फाइल मफूल मुर हुक्म दे, मुर। मुरू हुक्म दो, ला तामुरू मत हुक्म दो, ला तामुरू मत हुक्म, तुम सब मत हुक्म दो, आमिर हुक्म देने वाला, मामूर जिसको हुक्म दिया गया हो, आमिर हुक्म देना, अमर अमर। अमर। तो आइए इसकी तीन जो है वो अफाल की और तीन अस्मा की जो है चाबी, यानी 6 चाबियों का जो है इसमें 3 अफाल की होती हैं, 3 जो है वो इस्म की होती है। तो अफाल की जो है आमरा, उसने हुक्म दिया, आ या मुरु वो हुक्म देता है, मुर हुक्म दे, ये अफाल की चाबी है। और 3 आगे जो है आमिर, आमिर हुक्म देने वाला, मामूर जिसको हुक्म दिया गया, अमर हुक्म, ये इस्म की चाबी है। तो आप में से कोई इन्हें दोहरा दे। यस, सहमा अब्दुल वहीद। वो नहीं है। सादत ताहिर। हमारा उसने हुक्म दिया, या मुरु वो हुक्म देता है, मुर हुक्म दे, आमिर आमिरुन हुक्म देने वाला, मामूरुन जिसको हुक्म दिया गया, अमरुन हुक्म देना। जबरदस्त हो गया जी। जी सादत ताहिर, सादत ताहिर। आमरा उसने हुक्म दिया, यामुरु वो हुक्म देता है, मुर हुक्म दे, आमिरुन हुक्म देने वाला, मामूरुन जिसको हुक्म दिया गया, अमर हुक्म देना। गुड। हाँ जी, ये अब पूरा टेबल आ गया। अमरा ही की तरह आखजा का पूरा टेबल लिखिए। पहले माजी बनाइए आखजा का। हाँ जी, कौन बनाएगा? आईपैड अभी आ गई है, आ जाए जी सिस्टर। जी, अखजा, अखजा, अखजू, अखजता, अखजतू, अखजतुम, अखजना, अखजत। चलें, कोई और भी इसे दोहरा दे एक दफा। यस, नजफ मसूद। नजफ मसूद, ये माजी का टेबल आप दोबारा दोहराएं अखजा का। जी अस्सलाम वालेकुम। अखजा, अखजू, अखस्ता, अखस्तु, अखस्तुम, अखसना, अखजत। वेरी गुड। और ये मुदारे कौन कराएगा भाई? हाँ जी, मोहम्मद फरजान आ जाइए। याखुजू, याखुजू, याखुजूना, ताखुजू, आखुजू, ताखुजूना, नाखुजू, ताखुजू। हुआ, याखुजू, या ताखुजू। अच्छा जी, अमर और नहीं के कौन बनाएगा? चले जी, कोई नया बंदा है आगे। सारे वही बैठे हो, कोई नहीं नया आने वाला। हाँ, नुशाबा ऐसा ना, या सिस्टर बाहरी बात आपने बात रेज किया। चले जी, अमर नहीं और फाइल मफूल आप कराइए। नुशाबा ऐसा। खुजू, ला ताखुज, ला ताखुजू, आखिजू, माखुजुन, अखजुन। वेरी गुड, शाबाश, जज़ाकल्लाह खैर। ये तो यहाँ पे चूंकि अभी बंद हो रहा है, वक्त भी पूरा, मैं इसे बंद कर देता हूँ। उसके बाद जो आपका लेसन मैंने एक्चुअल बनाया था वो ढूंढ के लाते हैं, उसमें वो सवाल जवाब का पोर्शन हम जो है ना अपने क्वेश्चन आंसर में करेंगे जो इस लेसन के साथ है। तो आइए, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो अल्लाह हाफिज़ इस सब के लिए। और फिर अब आगे की मंजिल। जज़ाकल्लाह खैर। प्लीज ये